السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ کو یوٹیوب چینل بریتھنگ سٹار میں ویلکم کرتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق کے بارے میں، کہ بندہ با اخلاق ہو، با کردار ہو تو زندگی کی راہیں اس کے لیے کتنی آسان ہو جاتی ہیں، کشادہ ہو جاتی ہیں، سپورٹو ہو جاتی ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک کمپنی تھی، میڈیکل کی کمپنی۔ تو میڈیکل کمپنی کا بزنس تھا کہ وہ میڈیسن ڈسٹریبیوشن کرتی تھی، اور ڈسٹریبیوشن کے لیے اس نے ڈفرینٹ لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا۔ تو ایک جگہ سے شکایت آتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ بزنس بالکل بیٹھ گیا ہے، میڈیسن کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی ہے، اور بزنس زیرو کی طرف جا رہا ہے، ڈکلائن ہو رہا ہے بزنس۔ تو کمپنی کے سی او نے کہا کہ بھئی اس کو دیکھو کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ، کیوں بزنس ڈاؤن ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انویسٹیگیشن تو بعد میں کریں گے، پہلے ہمیں بزنس کو سنبھالنا ہے، جس تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس علاقے میں کوئی ایسا بندہ بھیجے جو کہ اس گرتے ہوئے کام کو سنبھال سکے۔ تو انہوں نے فوراً ایک ایسے بندے کو کال کیا جو کہ ریپو میں بڑا اچھا تھا، جس کا پروفائل بڑی اچھی تھی، با اخلاق تھا، با کردار تھا۔ تو اس کو آفس میں کال کیا اور اس کو ساری بات سمجھائی، چائے شائے پلائی، اور اس کو بتایا کہ بھئی اس علاقے میں ہمارا کام جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے، تو آپ وہاں جائیں اور اس کام کو سنبھالیں، اور وہ دیکھیں بھی کہ وہ کیوں ڈاؤن جا رہا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی ٹو گو۔ تو اس نے ٹکٹ کرائی، اور جہاز کی ٹکٹ کرائی، اور وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، جہاز میں بیٹھا۔ تو جہاز میں جب وہ جاتا ہے اور جس سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی ہے، بالکل ضعیف خاتون، 80 ایئرز اس کی ایج تھی۔ تو وہ بیٹھی ہے ساتھ اس کے، تو وہ بیٹھ گیا ساتھ۔ تو سفر کے دوران اس کو کھانسی آئی، جو بوڑھی عورت ہے اس کو کھانسی آتی ہے، اور اس کو تھوک آتا ہے، بلغم آتی ہے۔ تو وہ بندہ فوراً اپنا رومال نکالتا ہے اور اس کے تھوک کو، بلغم کو اپنے رومال پہ لے لیتا ہے، اور وہ اس چیز کی نہیں کرتا کہ یہ بلغم ہے، تھوک ہے کسی کا، تو وہ اس چیز سے کریت نہیں کرتا، حقارت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو ضعیف سمجھ کے اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور اس کو بعد میں جو ایئر ہوسٹس لے کے آتی ہیں چائے کھانا، اس میں بھی اس کی وہ سپورٹ کرتا ہے، اور سفر کے دوران اس کی سپورٹ کرتا ہے تھرو آؤٹ۔ وہ سفر ختم ہوتا ہے اور وہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہاں پہ اس کی بیٹی اس کو لینے آتی ہے، بیٹی اس کی لینے آتی ہے تو بیٹی انٹروڈکشن کراتی ہے اس کا، جو لڑکا تھا، کہ بھئی یہ بھائی جو ہیں انہوں نے، یہ بیٹا میرا، اس نے بڑی میری کیئر کی ہے، اس نے مطلب رومال نکالا، اور جو تھوک ہے وہ نہ مجھ پہ گرنے دیا، نہ جہاز کے کارپٹ پہ گرنے دیا۔ تو وہ لڑکی بڑی امپریس ہوئی، اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، تو آپ کل ہمارے ساتھ ڈنر کیجئے گا، تو پھر کل بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ تو اگلا دن آ جاتا ہے اور وہ ڈنر پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ڈنر پہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، وہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، تو وہ بتاتا ہے کہ میں کمپنی کی طرف سے، کمپنی ہے ہماری، میڈیسن کی ڈسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں، اور میں فلاں علاقے میں تھا پہلے، وہاں پہ بڑا اچھا بزنس جا رہا تھا، تو مجھے یہاں بھیجا گیا، یہاں پہ ہمارا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہاں پہ کون سی کمپنی ہے آپ کی؟ وہ کمپنی کا نام بتاتا ہے کہ فلاں میڈیکل کمپنی تھی۔
تو وہ کہتی ہے اچھا یہ کمپنی تو فلاں بندہ پہلے تھا ادھر، تو وہ تو میرے پاس آتا تھا، اور اس نے حرکت ایسی کی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے خود بھی میڈیسن لکھنا بند کر دی، اور جو ڈاکٹر تھے میرے انڈر تو وہ ہیڈ تھی علاقے کی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو بھی روک دیا کہ آپ بھی یہ میڈیسن نہ لکھا کریں، یعنی اس کمپنی کی میڈیسن نہ لکھا کریں۔ تو اس نے جاننا چاہا کہ اس نے کیا کیا آپ کے ساتھ، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ میرے پاس آتا تھا اور میڈیسن کے بارے میں بتاتا تھا کہ یہ میڈیسن لکھیں، یہ اچھی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے۔ تو وہ ایک دن کہتا ہے کہ جی میڈم آپ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں، میں ہاتھ بھی چیک کر سکتا ہوں، میں ہاتھ شناس ہوں، 10 شناس ہوں، تو میں ہاتھ بھی چیک کر سکتا ہوں، تو آپ مجھے اپنا ہاتھ چیک کروائیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں کہتی رہی کہ بھئی میں ہاتھ چیک نہیں کراؤں گی، میں ہاتھ چیک نہیں کراتی، میں اس چیز پہ یقین نہیں کراتی۔ تو وہ اگلے دن پھر اس نے یہی اس بات پہ انسسٹ کیا کہ بھئی آپ اپنا ہاتھ چیک کرا لیں، میں بتا سکتا ہوں کہ آپ فیوچر میں کیا حاصل کریں گی، کیا کامیابی کریں گی۔ تو کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ آگے کر دیا کہ یہ لیں چیک کر لیں۔ تو اس نے پینسل پھیرنا شروع کی ہاتھ پہ، ہاتھ کو گندا کرتا گیا، ہاتھ کے اوپر پینسل پھیرتا گیا، اور اینڈ پہ اس نے ہاتھ کو چوم لیا۔ تو جب اس نے ہاتھ کو چوم لیا تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہتی ہے کہ میں نے دائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا اور وہ دروازے کے قریب جا کے گرا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے پھر 2 کام کیے، ایک تو میڈیسن لکھنا بند کر دی، اور دوسرا جو ہے جو میرے انڈر تھے لوگ ڈاکٹر تھے ان سب کو میں نے کہا کہ بھئی اس کمپنی کی میڈیسن جو ہے وہ نہیں لکھنی۔ تو کہتی ہے کہ اب آپ آئے ہو، آپ اچھے انسان ہو، با کردار ہو، با اخلاق ہو، تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی یو، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کی کمپنی کی جو میڈیسن ہے وہ لکھنا شروع کروں گی۔ تو اس نے MOU سائن کر دیا دوبارہ، اور اس کو کہا کہ اتنے ملین کی جو میڈیسن ہے وہ آپ بھجوا دیں تو ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہیپیلی واپس گیا اپنی کمپنی، اور کمپنی میں اس نے جا کے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس بندے کی وجہ سے جو ہمارا بزنس ہے وہ ڈاؤن فال ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے انہوں نے اس بندے کو نکال دیا ہوگا۔ تو یہ اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو ثابت کرتی ہے کہ اخلاق کتنی بڑی پاور ہے۔ اخلاق کی اگر ہم دیکھیں تو 2-3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا ہے تو ہم تو اس کے ساتھ اچھے ہونا ہی ہے۔ دوسری یہ اخلاق کی قسم ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، تو وہ اخلاق گنا جائے گا، وہ اخلاق کی کیٹیگری میں آئے گا۔ اخلاق کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ ہمیں جس سے فائدہ ہو تو اس کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، اس کے ساتھ بڑے ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس سے فائدہ لینا ہو اس کے ہم کام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہنس کے ملتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کا PhD کا تھیسس پھنسا ہوا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جی سر یہ میرا تھیسس ہے، اس میں ہیلپ کر دیں، کوئی ریویور دے دیں مجھے۔ تو وہ مجھے ایک سانس میں 10 دفعہ سر کہتا تھا۔ تو میں نے اس کے ہیلپ کی، ریویور دیے، تھیسس اس کا کلیئر ہوا، پاس ہوا، اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو مجھے ایک دن ملا یونیورسٹی میں، تو نیو کیمپس میں، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھ کے مجھے کہتا ہے کہ مرے تو بھی ادھر؟ تو میں نے کہا کہ میں نے کہاں جانا بھائی، میں بھی ادھر ہی ہوں۔ تو یہ سن کے مجھے شاک تو لگا، لیکن میں آبزرو کر گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا اخلاق ہے۔ تو ایک اور اسٹوڈنٹ تھا، وہ
کبھی آگے سے گزر جاتا تھا، کبھی پیچھے سے گزرتا تھا، نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا. تو وہ بھی اس طرح پھر اس کو کام پڑا کہ بھئی اس نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرنا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ جی مجھے ڈاکٹر ناظم صاحب ریکمنڈیشن لیٹر دے دیں تو شاید میرا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو جائے. تو وہ میرے پاس آیا، تو میں نے اسے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بھئی آپ میرے ساتھ سلام نہیں کرتے رہے، آپ ملتے نہیں رہے مجھ سے. تو میں نے اس کو ریکمنڈیشن لیٹر بنا کے دیا اور الحمدللہ وہ آج یو ایس اے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو ہمیں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر رہنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا تو پھر ہی ہم اس کی ہیلپ کریں گے، پھر ہی ہم اس کی مدد کریں گے. تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور اخلاق کی اعلیٰ جو مثال ہے وہ قائم کرنی چاہیے.